قابل احترام مسلمان بھائیوں، ساتھیوں، دوستوں، آج کے بیان میں ماہ محرم کی نسبت سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے کچھ خطبوں کا خلاصہ جو میدان کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے قوم کے سامنے مختلف خطبات ارشاد فرمائے، مختلف نصیحتیں فرمائی، ان کا خلاصہ آج بیان کرنا مقصد ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جس دین کے نفاذ کے لیے نکلے تھے، اسی دین سے متعلق تبلیغ کرتے رہے، تعلیم دیتے رہے، امت کو سمجھاتے رہے۔ ایک خطبے میں ارشاد فرمایا جس کا عنوان تھا، وہ لوگوں تقوی اختیار کرو اور حق والوں کا حق پہچانو۔ اس میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اللہ کے قریب ہونے کی دعوت دی کہ بے شک دنیا میں انسان کو اللہ نے اپنی بندگی کے لیے بھیجا، اور جو تقوی اختیار کر لیتا ہے وہ بندگی کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو جاتا ہے۔ فرمایا لوگوں تقوی اختیار کرو، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری کامیابی تقوی میں ہے۔ تمام انبیاء اکرام کی دعوت اور آخر میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر جو محنت فرمائی وہ تقوی کی محنت تھی۔ اسی تقوی سے اللہ کا قرب بھی ملتا ہے، اللہ کی مدد و نصرت بھی حاصل ہوتی ہے۔ جو تقوی والی زندگی اختیار کرتا ہے وہ ہمیشہ کامیاب رہتا ہے۔ قرآن پاک میں، احادیث میں مختلف مقامات پر اسی تقوی کا سمجھایا گیا، تقوی کے بارے میں تعلیم دی گئی۔ صحابہ اکرام کو بھی جو اعلیٰ مراتب ملے، مقام ملا، انہوں نے بھی تقوی کے مطابق زندگی گزاری، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں ہی جنت کی سندیں عطا فرما دی۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی امت کو یہی تعلیم دے رہے ہیں کہ جس تقوی پر خود حضرت امام حسین کاربند رہے اور تقوی سے ایک انچ بھی پیچھے ہٹنا گوارا نہیں کیا، وہی اپنے چاہنے والوں کو یا اپنے سے محبت کرنے والوں کو، ماننے والوں کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ تعلیم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہمیشہ تقوی کے مطابق زندگی گزارو۔ تو ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ جس طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے آخری دم تک تقوی کے دامن کو نہیں چھوڑا، مکمل تقوی کے مطابق زندگی گزاری، ہم بھی اسی طرح تقوی پر اپنی زندگی گزاریں، پرہیزگاری کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اور اسی خطبے میں فرمایا حق والوں کا حق پہچانو۔ یہاں حضرت حسین رضی اللہ عنہ حقوق العباد کی تعلیم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کے حقوق بھی پورا کرو، تقوی کو اختیار کرو، اور حق والوں کا حق ادا کرو، حق والوں کا حق پہچانو، جس کا جو حق ہے اس کو ادا کر دو۔ یہاں حقوق العباد کی تعلیم ارشاد فرمائی۔ ہم تقوی اختیار کریں، اللہ کی بندگی میں اعلیٰ درجے پر پہنچ جائیں، اور حقوق العباد کا خیال نہ رکھیں، دوسروں کا حق ماریں، دوسروں کا حق غصب کر لیں، تو بھی انسان خسارے میں ہے، ناکام ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ہو سکتا حقوق اللہ کو معاف فرما دیں، لیکن حقوق العباد کو اللہ تعالیٰ قطعاً معاف نہیں فرمائیں گے۔ جب تک حق والے کو اس کا حق نہیں ادا کر دیا جائے گا، وہ انسان کامیاب نہیں ہوگا، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن بھی ہر حق والے کو اس کا حق دلوایا جائے گا، مکمل حقوق العباد پر انصاف کیا جائے گا، اس کے بعد اس کا فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ کامیاب ہے یا ناکام ہے۔ تو حقوق العباد کا معاملہ بڑا نازک ہے، اس لیے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ میدان کربلا میں جو لوگوں کو نصیحت فرما رہے ہیں، وہ تقوی کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی بھی تعلیم ارشاد فرما رہے ہیں۔ حق والوں کا حق پہچانو، جس کا جو حق ہے اس کو ادا کر دیا کرو۔ اس لیے قرآن پاک میں بھی کئی مقامات پر، احادیث میں بھی کئی مقامات پر اسی بات کی تعلیم دی کہ کوئی کسی کا حق نہ کھائے، کوئی کسی کا حق غصب نہ کرے۔ دنیا میں بھی بعض اکثر و بیشتر مکافات عمل سامنے آتا ہے، اور آخرت میں تو بے شک 1% بھی کسی کا کوئی حق رہنے نہیں دیا جائے گا، بلکہ ہر ایک کا پورا پورا حق اس کو دلوا دیا جائے گا، مکمل انصاف کیا جائے گا۔ فلا تظلم نفس شیئا، قطعاً کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔
جس نے دنیا پر کسی پر ظلم کر لیا، کسی کا حق دبا دیا، کسی کا حق غصب کیا اور اس کا دل دکھایا، یا تو دنیا کے اندر ہی مکافات عمل دیکھے گا، نہیں تو یقیناً آخرت میں تو اسے ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے امت کو یہ سبق سکھایا اور تعلیم ارشاد فرمائی۔ میدان کربلا میں اتنی سختی کے عالم میں بھی فرما رہے ہیں کہ حق والوں کا حق پہچانو، کسی کا حق غصب نہ کرنا ورنہ نقصان میں رہو گے، خسارے میں رہو گے۔ اور ایک اور موقع پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، نصیحتیں فرمائی، اس کا خلاصہ یہ تھا کہ او لوگوں، موت کا آنا یقینی ہے، ہر زندگی کو موت آئے گی، دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ یہاں پر انہوں نے امت کو یہ تعلیم اور تلقین فرمائی کہ موت برحق ہے، موت سے آج تک کوئی بچ نہیں سکا، یہی قرآن کا فیصلہ، یہی حدیث کا فیصلہ، ہر انسان نے دنیا سے جانا ہے۔ کوئی بھی انسان یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس دنیا کا مال و دولت ہے، میں دنیا کے بڑے منصب اور عہدوں کا مالک ہوں، یا بادشاہت اور وزارت مجھے مل گئی تو موت کے شکنجے سے میں بچ جاؤں گا۔ فرمایا موت ہر زندگی کے لیے لازم ہے، جو دنیا میں آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا، کوئی کتنا ہی بڑا طاقتور کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا اعلیٰ عہدے پر کیوں نہ ہو، جب موت کا وقت آئے گا تو وہ بچ نہیں سکے گا۔ وہ فرعون دیکھو جس نے انا ربکم الاعلیٰ کا نعرہ لگایا، جو سب سے زیادہ علاقے پر قابض اور طاقتور حکمران تھا، لیکن موت کا وقت آیا تو موت سے بچ نہیں سکا۔ وہ قارون و حامان اور وہ بڑے بڑے طاقتور لوگ جو دنیا میں آئے لیکن موت سے بچ نہیں سکے۔ ہر زندگی کے لیے موت لازمی ہے، تو انسان اپنی موت کو فراموش نہ کرے، موت سے غافل نہ ہو۔ موت یاد رکھنے کی چیز ہے، جب انسان اپنی موت کو اپنے سامنے رکھتا ہے تو وہ انسان غافل نہیں ہوتا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ جب انسان غافل ہو جاتا ہے، اپنے مرنے کو بھول جاتا ہے، تو شیطان کے شکنجے میں آ جاتا ہے اور شیطان اسے غافل بنا کر دنیا داری میں لگاتا ہے اور اسے گناہوں کی دلدل میں پھنساتا چلا جاتا ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس خطبے میں بھی لوگوں کو اس یقینی موت کے بارے میں تعلیم ارشاد فرما رہے ہیں، اور میدان کربلا میں جہاں پر دشمنان اسلام بھی سن رہے تھے، جو باطل تھے، جو ان کو شہید کرنے کے در پہ تھے، ان کو بھی یہ بات سمجھائی کہ آج اگر ہمیں موت آ رہی ہے، کل تمہیں بھی موت آئے گی، کوئی بھی انسان موت سے بچ نہیں سکتا، اور یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا عارضی ہے، اس کو فنا ہو جانا ہے۔ کسی کے پاس دنیا ہمیشہ کے لیے نہ رہی ہے نہ رہے گی۔ جو سمجھتا ہے کہ یہ دنیا اور دنیا کی چمک دمک اور یہ دنیا کی عارضی جتنی بھی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ ہماری کامیابی کا ذریعہ ہیں، تو وہ غلط خیال کا مالک ہے، باطل خیالات کا مالک ہے۔ وہ سراب کے پیچھے دوڑ رہا ہے، سائے کے پیچھے دوڑ رہا ہے، اپنا نقصان کر رہا ہے۔ یہ دنیا میں جو بھی کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے۔ دنیا کی محبت کو جو انسان اپنے اوپر مسلط کر لیتا ہے، وہ دنیا میں بھی بے سکون ہو جاتا ہے اور اپنی آخرت کو بھی خراب کر لیتا ہے۔ اس لیے قرآن و حدیث میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بھی دنیا کی جگہ جگہ پر مذمت فرمائی گئی۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، فرمایا یہ دنیا کی زندگی تمہیں لہو لعب کے لیے نہیں ملی ہے، یہ دنیا کی زندگی اس لیے نہیں ملی کہ اس کے پیچھے لگ کر تم اپنی آخرت کو بھول جاؤ اور تم سمجھو کہ یہ دنیا آ گئی، مال دولت آ گیا اور ہمیشہ کے لیے آ گیا۔ ایسا نہیں ہے، یقیناً یہ ختم ہو جائے گا۔ کسی کے پاس یہ دنیا نہ ہمیشہ بچی ہے نہ بچے گی۔ جو دنیا میں آیا وہ جانے کے لیے آیا، اور جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو سب کچھ اس کا پیچھے رہ جاتا ہے، اس کے ساتھ اس کا ایک روپیہ بھی ساتھ نہیں جاتا۔ ہر چیز دنیا کی اس کے پیچھے رہ جاتی ہے، اس کے ساتھ اس کا عمل ساتھ جاتا ہے۔ تو یہاں حضرت حسین رضی اللہ عنہ میدان کربلا میں امت کو یہی سمجھا رہے ہیں کہ اس دنیا کے پیچھے لگ کر اپنے اللہ کو ناراض نہ کرو، دنیا کی محبت میں لگ کر اپنی آخرت کو فراموش نہ کرو۔ یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا کی چمک دھمک عارضی ہے، یہ دنیا کے عہدے عارضی ہیں، یہ دنیا میں جو بھی کچھ نظر آ رہا ہے یہ سب عارضی ہیں، ختم ہو جانے والے ہیں۔ دنیا بقدر مقدر ملتی ہے اور اسی پر قناعت اختیار کرو، اسی پر اللہ کا شکر ادا کرو اور اپنی آخرت کی تیاری کرو۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے نصیحت فرمائی امت کو۔ پھر اسی طرح ایک موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا جس کا عنوان تھا کہ او لوگو، ہمارے لیے سب سے بہترین اسوہ حسنہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ یعنی بہترین کامیابی گزارنے کے لیے جو تمہارے لیے مشعل راہ ہے وہ تمہارے نبی کی زندگی ہے۔ اپنے نبی کا اسوہ حسنہ اختیار کرو۔
اپنے نبی کے طریقوں کو اختیار کرو، اپنے نبی کی تعلیمات پر زندگی گزارو، یہ تمہارے لیے بہترین کار خیر اور بہترین کامیابی کا ذریعہ ہے، جسے قرآن پاک میں بھی فرمایا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے تمہارے نبی کا اسوہ حسنہ یہی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اس خطبے کو سمجھنا چاہیے، ہماری دونوں جہانوں کی کامیابی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ہے۔ ہم جب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن گئے، اب امتی ہونے کا حق ادا کرنا یہ ہے کہ جو ہمارے نبی نے بتلا دیا اس پر عمل کریں گے، جس کو منع کر دیا اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مکمل اپنے نبی کی سیرت کو اپنایا، نبی کی تعلیمات کو اپنایا، وہ کامیاب ہو گئے۔ اور جب تک امت مسلمہ نے اپنے نبی کی زندگی کو سامنے رکھا، نبی کا اسوہ حسنہ ان کے سامنے رہا، امت کامیاب رہی اور سربلند رہی۔ اور جب باطل نے سازش کی اور امت مسلمہ کے لوگوں کو فحاشی اور عریانی میں مبتلا کر دیا اور ان کو فیشن پرستی میں ڈال دیا اور غیروں کی تہذیب اختیار کی، جب لوگوں نے غیروں کا کلچر اختیار کیا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑا، تو یہ امت ناکام ہوتی چلی گئی۔ اس وقت کے جملہ حالات جو ہمارے سامنے ہے، امت جو ہمیں منتشر نظر آتی ہے، مختلف قسموں کے حالات اور مسائل اور مصائب، دنیا کے ہر کونے میں امت مسلمہ مظالم کا شکار ہے، اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ کر غیروں کے طریقوں کو اختیار کیا، غیروں کی تعلیمات کو اختیار کیا۔ اجتماعی سطح پر بھی خسارے میں چلے گئے کہ اجتماعی سطح پر نبی کے طریقوں کو چھوڑ دیا۔ انفرادی سطح پر دیکھیں تو بھی ہم آج پریشان ہیں، اس لیے کہ اپنے نبی کے طریقوں کو، تعلیمات کو فراموش کر دیا۔ آج ذرا ہم اپنے معاشرے پر نظر دوڑائیں، ذرا ہم اپنی زندگیوں کا مطالعہ کریں، اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی دیکھیں۔ آج ہماری زندگی میں غیروں کے طریقے زیادہ نظر آئیں گے، ہماری خوشیوں میں غمیوں میں غیروں کے طریقے نظر آئیں گے، جبکہ مومن کی شان یہ ہے، سچا امتی ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ زندگی کے ہر موڑ پر اپنے نبی کے طریقے کو اپنے سامنے رکھتا ہے۔ اس کا کھانا پینا، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا رہن سہن، اس کی خوشیاں، اس کی غمیاں، اس کے زندگی کے تمام معاملات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نظر آتے ہیں۔ حضور کی بتائی ہوئی ایک ایک تعلیم کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارتا ہے، اور جس نے یہ طریقہ چھوڑا وہ ناکام ہو گیا۔ آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری محرومیوں کا ازالہ ہو جائے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سکون کی دولت نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سے بھی اسی طرح راضی ہو جائے جس طرح صحابہ اکرام سے راضی ہوا، تو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اختیار کرنا ہوگا، اپنے نبی کی تعلیمات پر چلنا ہوگا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے میدان کربلا میں جہاں اور بہت سی باتوں کی نصیحت فرمائی، خطبے ارشاد فرمائے، وہاں اس بات پر بار بار تلقین فرمائی کہ اپنے نبی کے طریقوں کو نہ چھوڑو۔ آج جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے عشق رکھتے ہیں اور محبت رکھتے ہیں، ان کی کامیابی اسی میں ہے کہ ان کی بتائی ہوئی تعلیمات پر چلیں، ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلیں۔ انہوں نے خود بھی ساری زندگی اپنے نانا کے دین کے مطابق، اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزاری اور امت کو بھی تعلیم ارشاد فرمائی، اور ہماری بھی یہی ذمہ داری ہے کہ ہم کسی بھی موقع پر اپنے نبی کے طریقوں کو نہ چھوڑیں۔ اگر ہم اپنی زندگی میں تبدیلی لے کر آئیں اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق تجارت کریں، کاروبار کریں، انفرادی اور اجتماعی زندگی گزاریں، تو ہمیں برکات نظر آئیں گی، وہ اللہ کی مدد و نصرت نظر آئے گی جس سے آج ہم محروم ہیں۔ ہم بے سکونی کا رونا روتے ہیں، پریشان حال ہیں، کاروبار میں برکت نہیں، یہ سب کچھ اللہ ہمیں عطا فرما دے گا، بشرطے کہ ہم اس تقاضے پر آ جائیں جس تقاضے کو لے کر اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، جس دین کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچانے کے لیے بے شمار قربانیاں دی، اس دین کی لاج رکھنے والے بن جائیں۔ تو آج کے بیان کا خلاصہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی وہ نصیحتیں جو میدان کربلا میں انہوں نے ارشاد فرمائی تھی، مختلف خطبے ارشاد فرمائے تھے، لوگوں کے سامنے وہ نصیحتیں رکھی تھی جن میں ان کے لیے کامیابی تھی، ان کا مختصر خلاصہ آج ہم نے دہرایا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بتائی ہوئی ان تعلیمات اور ان نصیحتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔